على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدیق حسن عکس جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان شمد کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را سارے حضرات محبت عدد اخلاص نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا گرامی قدر معزز سامعین میں اس وقت تواڈے سامنے دو گلاں کرے دو یہ میں نے گل دسی مظفر گڑھ دے ایک بندے نے ہن جیندا بیٹھا او دا نمبر ہی میرے کول بیٹھا او دا نام تے مینوں پتہ میں موبائل تے لکھی ودا تبلیغی جماعت لے گئے سوات گئے اتھے ایک بندہ مقامی آئی ان وقتوں نے یار توڑی علاقے آئے ودیاں توڑی علاقہ سونا بڑا کو خیر کسن کر رہا چاہتا او بندہ جماعت علیہ ساتھیاں نو سیر واسطے لائے پہاڑ ودیاں سیر کریں اتھے پتھر پہ ہو جائے پتھر اس بندے نے وہ پتھر چاہ لیا مقامی بندے آخر کے کریں لگا یار یہ سونا بڑا لگتا پیا تے پیارا بڑا لگتا میں نے گھر لائے اس چاہ کے تھے وہ پتھر جے بے جگہ تھے اپنی علاقے لائے تھے کوئی حجر شناش ودائی تھے اس کی پتھر بیکھیا اس آگے ہائے بھائیا کس حدائی ودائی پتھر لیتے بیچ نہیں حضا کو چوکے پیسے دیتے اس آگے میں تین 20,000 روپے دے اتنا اس لئے انہیں شک پائے گیا اتنا مطلب یہ تک کاشا قیمتی ہے حضرت مولانا محمد امیر صاحب تو اتیو بنا سفر میں تو نہ کہ بیکھا نہیں تھے اس میرے کلاس پھیلے ان کے رلے پڑھ دے رہا ہے ایتو تے تشریف رکھو حضرت میں ہون بیتا ہوں ماشاءاللہ گل سمجھ آنی پئی نہیں میں عرض کریں دا پیا اس لئے انہوں شک پائے گیا یہ تکاشا وہ شاکھا نہیں پیسے تھوڑے یہ اس جڑا حجر شناس ہے اس اپنے ساتھیاں نے دسے یہ تو بندہ قیمتی پتھر لئی ہوتا وہ تو گاہ کامنے شروع ہو گئے یہی مڑ قابو ہو گیا بزرگوں ریٹ بدامنا انہوں شروع کر دیتا 20,000 تو 40 ود 80 ود لکھ مڑ اتر ٹک دے گئے گاک آندے گئے ان واکھن پتھر دے جا او قابو ریا بزرگو آخر کار او پتھر 47 لاکھ روپے دا بھی رکھتا ہے اس لئے انہوں پتہ لگا یہ تو بہت بڑی قیمتی دولت ہے موڑی تھو گیا ادائی سوات ہے
انہوں 2 لاکھ روپیہ انہوں دیتو جڑا بندہ انہوں سیر کراؤن واسطے لائے گیا جن یار میں جو اللہ صحیح اتنی دولت دیتی ہے 45 لاکھ تو میرے کو ہے پہ ہے نا اتوں لائے وکھائیں مطلب کوئی ہوری پتھر دب یہ سے لے کسی چیز دا بزرگو ریٹ لگتا ہے نا وہ دی عظمت تے شان تے قدر دا پتہ کان لگتا میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی اینی جناب اجمالاً عرض کریں دا پیا اگست دا مہینہ ہے تو ساڑھے ملک پاکستان دے وچ الحمدللہ لوگ بڑے شوق نال جذبے نال جشن آزادی منائیں پاکستان دی آزادی واسطے کیا ریٹ لگا کیا خرچہ ہوتا ہے مسلمانوں توانو میں تو پتہ کوئی نہیں سمجھ آندی پئی نے جڑی نمی نسل ودی ہے نا سان کیا پتہ میری اپنی پیدائش بعد ہے چوئیے اس وقت 74 سال گزر گئے پاکستان نو بنیا کتنے تُساں کڑے صوبے چ بیٹھے ہو پنجاب صوبے چ بیٹھے ہو بزرگو پنجاب صوبے دا حدود اربع استاد شوکت صاحب کل پوچھ لویا ایدی لمبائی چوڑائی طول عرض انہاں دے کل پوچھ لوے آئے میرے بھائیو جس لئے پاکستان آزاد ہویا اے پنجاب جوڑائی بالکل 2 ٹکڑے ہو گیا ادھا انڈیا چلا گیا ادھا ساڑھے کل گیا اس ادھے پنجاب کتنی مسیحتاں ہیں اتھے کتنے مدرسے ہیں اتھے کتنے کتب خانے ہیں مسلمانوں ظالمانے مسیحتاں دے وچ کھوتے بننے شروع کر دی تو ساتھ میں تک بابری مسجد دا نام پکائی بنیاں دنیا مسجد کیا پکائی انہاں گھوڑے بننے شروع کر دیتے بیت الخلا بنا دیتے کتنے مدرسی ہیں انہوں نے اجاڑ دیتا کتنے کتب خانے ہیں ظالمہ سارے ہیں اگلا کتنے قرآن پاک دی بے حرمتی ہوئی انہیں پاکستان آزاد نہیں ادھا پنجاب ادھے چلا گیا میرے بھائی اس وقت جیڑیاں اخباریں چھپیاں ہیں پاکستان دی اخباریں کیا ہے کہ 10 لاکھ مسلمان شہید ہویا ہے 10 لاکھ مسلمان پاکستان دی آزادی 10 لاکھ انڈیا دی خبروں دے وچ اخبار ہے جہائی 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے میرے بھائیوں خود اندازہ لاؤ اتنے مسلمانہ دی جان لگی پئی ہے پاکستان دی عظمت نہ سمجھو اور اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے مسلمانوں 75,000 مسلمان 75,000 مسلمان لڑکی سکھا اٹھا لیں مسلمان 75,000 لڑکی سمجھ آندی پئی وہی تو کہہ دیئے تھیاں ہیں کہہ دی تاخر بہنہ ہیں کہہ دی ماما ہیں انہیں اتنی قیمتاں ادا کر کے تے پاکستان آزاد کروایا انہیں مفت جے دولت نہیں ملی 75,000 تو سر نا سنے ہویا ہے حجاج ابن یوسف دا حجاج ابن یوسف کائنات دا بہت بڑا ظالم آدمی دا مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ در ارشاد فرمائندن اگر کل حجاج دا ظلم ایک ترازو پلڑے تے جا رکھو پوری دنیا دے ظالمہ دا ظلم ایک پلڑے جا رکھو نہ کہ حجاج دا وقت بھی ظلم پوری دنیا دے ظالمہ نالو زیادہ اتنا بڑا ظالم آدمی ہے لیکن مسلمانہ دا جہاز کراچی دے نال سمندر جا رہے آئی راجہ دار دی فوج نے قبضہ کر لیا جہاز نے لوٹ لیا اس دے 6 لڑکیاں ہیں 6 لڑکیاں 6 بچیاں مسلمانہ دیاں جنہوں راجہ دار دی فوج نے اغوا کر بچیاں تو خط لکھیا واللہ عالم ایک خط کی میں حجاج در پہنچیا مسلمانوں ظالم تہائی کوئی شک نہیں انہاں لکھیا بچیاں نے حجاج تیرے وچ عربی خون کوئی انہاں مرد نہیں اس وقت عراق دا وزیر آئی عراق دا
وزیر عبد الملک ابن مروان دی حکومت آئی، انہاں آکھیا سانو چھڑاون دے بارے تینوں غیرت نہیں آتی پئی، اساں کافران دے قبضے دے وچ آئے، سانو کون چھڑائی سی؟ مسلمانوں ظالم کہائی، لیکن جس لئے دے کرنا تے آواز پئی نہ، اے تو جناب پاگل ہو گیا، پھرنا شروع کر دیتا، اورا پورا بجنا شروع کر دیتا، اتھوں آوازیں شروع کر دیتی ہیں، میری بیٹیوں گھبراؤ نہیں، میں آیا۔ سمجھ آندی پئی؟ اس دا بطریہ بھی آئی تے اس دا دماد بھی آئی، محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے فوج دے کے لشکر کر دے کے بھیجیا، ایسا کہ گل سدھی ہے یا انہوں قتل کر کے آمیں، بیٹھ کے اندر انتقام لائے کے آمیں، یا پھر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آمیں، زندہ واپس نامے پہ۔ اور یہ عمر پتہ نہیں کتنے سال ہے محمد بن قاسم دی؟ 18 سال ساری ہے، 18 سال کی عمر آئی، لشکر لائے کے آیا، راجہ دار نو اس قتل کیتا۔ آج تو 1300 سال پہلے محمد بن قاسم اسلامی فوج لائے کے آیا تے ملتان دے پہنچ گئے، ایتھو تک اسلام آج 1300 سال پہلے پہنچو۔ اسلامی عالم اس لئے راہ دیتا تاکہ کافران دے اتے غلبے دی دھاک بائے بنیے اور او مغلوب ہو ونین۔ میں عرض کریں دا پیاموں کوئی ویلا او ہائی بزرگو ان بچیاں نو انہوں نہ چھوڑوا جائی تے پاکستان دی آزادی انہیں نہیں ہوئی بزرگو، 75,000 مسلمان بچی سکھاں دے قبضے چلی گئے، پتہ نہیں کوئی جیندی ودیو سی مر گئی، اللہ بہتر جاندہ۔ تو پاکستان دے جشن بھی مناؤ، سمجھ آنے پہنے، اور جس مقصد واسطے پاکستان آزاد ہویا ہے وہ مقصد ہی پورا کی طرف ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ اساں آزادی نال اسلامی نظام تے عمل کر سائیں، شریعت تے عمل کر سائیں۔ بزرگو اتھے رکاوٹ کائی نہیں تو شریعت تے عمل کرو، رکاوٹ کائی نہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں ہوڑوی بزرگو اتھے اذان دے من دی اجازت کائی نہیں، مسلمانانو علل اعلان نماز پڑھن دی اجازت کو نہیں۔ سانت آزادی ہے الحمدللہ، اللہ دے احکامات عمل کرو بزرگو، موت آویسنے موت آویسنے خیال کرے آئے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پہلی گل میں کیتی ہوں، دوسری گل میں کریں دا پہ میں ایک جاتے گیا ایک نکاح دی آئی تقریب نکاح ہونے، اتھے میں بیٹھا ہوں، میں نے یاد نہیں میں اتھے کیمیں گیا، میں پتہ نہیں، مولوی صاحب میرے کول بیٹھیا جنہ نکاح پڑھاونا۔ اچھا انہاں پوچھا شوچھے مہر شہر کتنا نہ دسے، انہیں بچی دا نام، بچے دا نام، دے پیو شو دا نام، دے وکیل شکیل دا گواہ سارا نظام۔ جس نے مولوی صاحب نکاح پڑھاویں لگا، مولوی صاحب اس چھوور نو آکھیا فلانے دی بیٹی بعیوض اتنے حق مار دے، نصف معجل تے نصف غیر معجل، تے اپنے حق دے نکاح قبول کیتی ہے۔ لاب سن دے بھائی، نصف معجل تے نصف غیر معجل، سمجھ آندی بھائی نہیں؟ بلیں دے کیوں نہیں؟ کوئی توڑے کو تو مہر کوئی نہیں مقدم پیا، وہ تو نہ دی میں گال کریں دے اس علاقے سمجھ نہیں آئی بے غیر معجل معجل کیوں؟ وہ میں یہ گال تو میں کرنا چاہنا ہوں، سمجھ آندی پئی نہیں؟ اچھا نکاح ہو گیا، بندے پورا پرا جس لئے وقت گئے نا، تو مولوی صاحب تے میں کٹھے بیٹھے، میں کہ حضرت صاحب اگر محسوس نہ کرو میں توڑے کو گال پوچھ لیں، فرماتا میں میرے سامنے جو گلوں ہوئی ہیں نا، تو معجل غیر معجل دی گال تو ہوئی گائی نہیں۔ معجل غیر معجل دا معنی ہوندہ ہے ادھا مہر ہون دے سی تے ادھا مہر بعد دے سی، ایک ادھا ہے ترجمہ۔ اچھا میں مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ جو لفظ بولے معجل غیر نصف معجل تے نصف غیر، یہ دا کیا مطلب ہے؟ ان میں سمجھی تا بیٹھا ہوں، مولوی صاحب بیٹھے گورا پرا بیکھیو سے بندے کوئی نہ بیٹھے، میں نے واتا تن سیدھی گل کر رہا ہوں، اس سے کہ میں پیو انہیں پکوائی آئی، میں پتہ کوئی نہیں موجل جھوجل کے نو سڑیں گے، میں انہیں پکائی ودا میں سارے نکاح
میں پتہ تو کوئی جنازہ پڑھن لگا بندہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دعائیں واسطے حاضر ہے منہ طرف خانے کعبے شریف دے کہیں پوچھے آئیں بابا دے خانہ کعبہ کہیں شریف میں تو پتہ تھا کوئی میں تو انہیں نیت مولوی کو پکوائی آئی باقی میں پتہ کوئی نہیں خانہ کعبہ سڑے دے میں جڑی گل کرنا چاہنا کتھائیں لکھیا ودا نوکر میں صحابہ تے زور نال بولیا میں ایک گل کرنا چاہنا کہ نوکر اہل بیت تے صحابہ دا بندے نو پتہ تو ہونا چاہیے نا صحابی سڑے دے کہیں بندے نو پتہ تو ہونا چاہیے نا اہل بیت سڑے دے کہیں انہیں مولوی آرنس معجل تے غیر معجل نہ ٹھوکی رکھے گئے سمجھ آدھی پہی نے لہذا میں توڑے سامنے اے وضاحت کرنا چاہنا صحابی سڑیندے کئینو ہیں آل بیت سڑیندے تو سا توجہ نال گال سنو تا سمجھ آدھی پہی نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں توڑے سامنے تھوڑی وضاحت کر چاہتا صحابی دا لغوی ماننا ہوندہ ہے کٹھے ہومنا کٹھے رانا صحبت اختیار کرنا سنگت اختیار کرنا اے صحابی دا لغوی معنی ہے اصطلاح شریعت دے اندر صحابی اس نو سڑے دن جس نے ایمان دی حالت حضور علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کی تھی خاتمہ دا ایمان تھی ہوئے ہوئے اگرچہ ایک لمحہ زیارت کیتی ہوئے یا ایک لمحہ حضور علیہ السلام دی رفاقت ایمان دی حالت حاصل کیتی ہوئے اگرچہ ایک منٹ بھی ہوئے بزرگو خاتمہ ایمان تے ہوئے اس نو سڑے دن صحابی انہوں کے سڑے دن میرے بھائیو بزرگو دوستوں این سعادت بزور بازو نیست جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت دا مقام عطا کر دیتا ہے وہ بہت بڑی اچھی شان تے عظمت والے لوگ ہیں بعد چاون والے ولی بعد چاون والے کتب بعد چاون والے غوث بعد چاون والے محدث بعد چاون والے مفسر قیامت تک بزرگوں جتنے بھی نیک لوگ ہیں 24 گھنٹے عبادت کریں دیوں میں 1 منٹ سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں دیوں میں ان سارے انو اگر کٹھا کر دیو تو صحابی دے پاؤں مبارک دی مٹی نو ایک پلڑے تے رکھ دیو اسا مسلمانہ دا عقیدت ایمان ہے انہاں سارے دی شان گھٹے جڑی مٹی وسلم دی زیارت کرن والے صحابی دے پیرن لگی او دی شان زیادہ ہے ساڑھا اے ایمان ہے ساڑھا عقیدہ ہے عقیدے بھی درست رکھو میرے بھائیو ایمان دی حفاظت کرو خیال کیتا کرو ایمان نو ضائع نہ کیتا کرو میرے بھائیو جی میں دنیا جران دیو دنیا دی نعمتاں تو فائدہ حاصل کرنا واسطے سا ضروری ہے ہوا اندر آسی باہر نکل سی اللہ دیا نعمتاں بندہ تاں حاصل کر سکتا ہے سا آریات جناب مجدی دار کڑ سکتا ہے سا آریات موٹر سیکل چلا سکتا ہے سا آریات جناب کار چلا سکتا ہے سا آریات پٹھے وڑ سکتا ہے سا آریات سکول دے وچ بچیاں نو پڑھا سکتا ہے سا آریات بچہ پڑھ سکتا ہے مطلب سا آریات پنڈ کھا سکتا ہے سا آریات اب کھا سکتا ہے جتنے تائیں زندگی موجود ہے سا موجود ہے بندہ دنیا تو نعمتہ تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے اگر مسلمانوں سا ختم ہو بنے بندہ مر بنے وقت دنیا دی کسے نعمت تو فائدہ حاصل
زور نال بلیا فائدہ حاصل جی میں مثال دیتی ہے بزرگو آخرت دیا نعمتاں حاصل کرن واسطے ایمان انہیں ضروری نے جے ایمان ہو سی تا آخرت دیا نعمتاں تو انسان فائدہ حاصل کر سکتی کہ معاذ اللہ ایمان دی دولت گواہ بیٹھا وقت اس بندے واسطے بہت بڑی ارمان دی گلے آخرت دی کسے نعمت تمہیں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے ایمان دا تحفظ کیتا کرو اگر معاذ اللہ ایمان کوئی نہیں میرے بھائیو وہ بد کسے بچا نہیں سکنا میں عرض کر دے میں بعد بندے آدن میرا پتر حافظ ہے مینوں بچا لئی سی میرا پتر عالم ہے مینوں بچا لئی سی میرا پیر کامل ہے مینوں بچا لئی سی میرا فلانا رشتہ دار ہے دنیا دے وچ جویں غلطیاں کریں لوگ آدن میں فلانا جرم کرنا چاہ پہلے تو میں گرفتار نہ ہو سان جے گرفتار ہو گیا تو میرا فلانا رشتہ دار بڑا افسر ہے مینوں چھڑا لے سی میرا فلانا رشتہ دار دا افسر نال تعلق کے مینوں چھڑا لے سی اسے وجہ تو اسا گناہ کریں ہیں پہلے فدیسا نہ جے فدی گیا تو فلانا سفارش کر کے مینوں چھڑا لے سی دوجی صورت گناہ کرن دی کسے کل پیسہ زیادہ ہوندہ ہے او آدن میں پیسہ دے سنت جناب تے پیسے نال سارا کم ہو گئی تھا قید اعظم چل سی جناب اتنا تائیں پیسہ دے سجاتے اپنی جان چھڑا لے ساں یہ دو صورتیں گناہ تے بندے نو امادہ کرن والیاں میرے بھائیوں میں عرض کریں دا پہ مطا کسے دے ذہنے چووے جو قیامت دیالے فلانا مولوی فلانا پیر میری سفارش کر کے مینوں چھڑا لے سی بزرگو اتنا اس نے یہ ایمان دی دولت کولوں سیتا اگر اللہ معاف فرمائے ایمان دی دولت کولو نہ ہوئی تا عام آدمی تا در کنار نبی دی نبوت دا بھی بیمان نو فیدہ اللہ سائیں اسے بستے قرآن جدہ سے آن کہ انہا چیزوں تے بھروسہ نہ کرے آئے پہ ایمان نو بھنی آئے نہ پہ نو علیہ السلام دا سکا پدر آئی بیمان آئی اللہ کل دعائیں مانگتے رہ گئے ان ابنی من آلی و ان وعدک الحق او میرا اللہ میرا پتر کیویں اس نو بچا چا اللہ سائیں نے فرمایا نو انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح میرے بھائیو سکا پیو نبی آئی دعائیں مانگدا رہیا منتا کریں دا رہیا لیکن انہاں دی منت دا کاکھ بھی فائدہ اللہ سائی دھمکی دیتی لا تسالنی ما لیس اللہ کبھی علم اون وگی اپنے پودر دا نام لے آئی ہن میرے سامنے پودر دا نام نہ لویں جتے ہن میرے سامنے اس بیمان دی گل کی تھی انی آئیزو کا انتکون من الجاہلین کہ میرا پیارا نبی میں تیرا نام نبیاں دی صافی چو کڑ چھڑے ساں رومن پہ گئے ابن اسلام رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم اللہ میرے کل غلطی ہو گئی ہے میں پتر دا نام لائے بیٹھا ہوں نانی ملائندہ اللہ تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اللہ جے تو میں نہ معاف کریں نہ بخشیں تو میری خیر کوئی نہیں سمجھ آندی پہنے سکا پیو نبی ہائی پتر نو اللہ دے عذاب تو بچا کیونکہ ایمان کو لکھوئی نہ سمجھ آندی پہنے میرے ویرو بزرگو دوستو سکا پتر نبی ہے سکا پتر میری کیا حیثیت ہے جو میں مقدس کرانے دے بارے اپنی زبان کھولا کیا پتی کا شور بات ذاتی کرڑی تے چٹے مارے شتیر نو لیکن بخاری شریف دی روایت میں اسے نو نقل کر رہے ہیں کیا مطلب دیاڑو سی
حضرت ابراہیم علیہ السلام شان والے پیغمبر ہیں. مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئین سارے نبی ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چون. یہ سارے نبیاں دا پیو جو سمجھو سید ابل انبیاء نے یعنی نبیاں دے پیو ہیں. لیکن حدیث مبارک کے قرآن وچ بھی یہی نام دا پیو مسلمان کوئی نہیں. اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہا. بتاں دی پوجا کریں دائی مشرک آئی. آپ نے کئی دفعہ سمجھایا یا ابت لا تعبد الشیطان او میرا ابو جان شیطان دے پیچھے نہ چل. انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. او میرا ابو میں اللہ دا نبیاں میری من میں آپ ہی جنت جویسا تینو بھی جنت نہ منیا. میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے سامنے انہاں دا والد توجہ ہے پہلے گل سنو گل اورا برا نہ ویکھو. والد میدان حشر موجود ہو سی علیہا غبرتن ترحقوا قطران. جیویں بندہ گابر دے وچوں نکل دے ابراہیم علیہ السلام دے پیو دی شکل انہی آرو سی. او مٹی نال اٹے ہویا چہرہ جناب کالا دھوں سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرے سی میرا اللہ اے میرے نال وعدہ کیتا ہی اللہ تخزنی یوم یبعثون. اے میرے نال وعدہ کیتا ہی میں تینو قیامت ال دیڑے رسوا نہ کرے سا. یا اللہ میرا پیو کھلو تو اے دنیا جان دی پئیے ان هذا الخزي اخزا من الاب الابعد. حدیث پاک دا لفظ بیٹھا عرض کرے سن میرا اللہ اس تو بڑی میرے واسطے کیا رسوائی ہے کیا بدنامی ہے جو میرے پیو دی شکل کیویں ہوئی کھلوتی. یا اللہ تے مینوں آکھے میں تینوں رسوا نہ کرے سا. اور بندے بیٹھے پین میرے پیو نو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھی میرا پیارا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین. میں کافرت جنت نو حرام کر دیتا ہے. ایک کافر ہے جنت جو نہیں ون سکتا باقی تیری رسوائی دی گل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سائیں فرمائی سے اچھا میں انتظام ایسا کر دینا جو تیرے پیو نو کوئی سنجان بھی نہ سکے. میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام دے پیو نو بجو دی شکل بنا دے سن. بجو دی پیرجو پکڑ کے جہنم میں جو سڑ دے سن تاکہ کوئی سنجان نہ سکے جو ابراہیم علیہ السلام دا پیو ہے. مسلمانوں ایمان کوئی نہیں تو سکا پیو نبی ہے او دی سفارش بھی کم نہ آئی. وہ سنتے بیٹھے ہوئے اللہ نل کے در بے دیو شاءاللہ تو انہوں خیر حیران ہو نہ میں آنا لیکن قرآن حدیث نال پیار محبت نہیں سمجھ آنی پہنے ورنہ اورا پرا نہ بیکھوا. سمجھ آئی نہیں کئی دفعہ تمہیں تھاری گلہ بار بار کیویں درائی رکھے کئی بندہ مجنو دے نا سنے نہیں نا یہ دا نا قیس دا نا سنے مجنو پاگل آتا پاگل. یہ دی ایک سوانی نال محبت آئی سوانی دا نا کے تو سے دوئے دو سیڑے مچھا لے تھاری ذمہ باری داڑیاں میں اگے داڑیاں میں تھوڑے بدنام ہیں. لیلہ نال محبت آسو لیلہ نال پیو انہوں نے حرم پاکے جلایا گیا مقام ملتظم تے اور پیو آکھ میرا پوتر جی بابا ایتھ مقام ملتظم تے بندیاں نو معافی ملدی میرا بچہ ہی تھا اللہ صاحب کل معافی نہ مانگل
پہ آکھے بابا معافی مگدہ پہ تو کولنا میں نہیں تھے میری معافی چھوڑ لیا پیو کول کھلوتا ہی مقام ملتظم تے کعبے دے کول گیا کھلوتا ہی پہ آکھے الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوبو پہ آکھے اللہ تھا یا گل سیدھی ہے سارے گناہ دی معافی مگدہ پیو پر لیلہ نو میں کوئی نہیں چھوڑ سن دے پہ مارکا انہوں نے عاشق مجازی آئی لیلہ کے نال محبت آئی وعدائی زاما بدت لیلہ فکلی آینو وَإِنْهِيَ نَاجَتْنِي فَكُلِّ أَسْمَعُ عدل لیلہ کے نال میں محبت آئی لیلہ سامنے آوے ہاتھ میرا سارا وجود اکھ بڑھوائندہ جے کہ گل کرے آدھا سارا وجود میں ہماتن ادائی متوجہ رہتا ہوں عاشق مجازی دا اے حال ہے تُسا عاشق حقیقیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے خدا دے نہ خدا دی گل سن دے پہ توجہ نال تے نہ مصطفیٰ دی سن دے پہ اورا پروے دیو انہاں دی گلہ کیوں نہیں چاہیے یہ دا مطلب ہے مور توڑ نال تبات اوگو بھائی چنگا اورا پرا نہ بھی خیال میں گل کریں دا پہ ہم کیڑی گل کریں دا پہ ہم کرا وہ کیڑی گل لائی کوئی پتہ ہے کہ سارے میرے یار ہو عرض کریں دا پیامو میرے بھائیو ایمان دا تحفظ کرو ایمان دا متا کئی سمانی پہ آکھے جو میرا گارا اللہ بدھرگے تے ولیے میری جان چھڑا لئی سی فلانا پیر میری جان سن دے بیٹھے ہو میرے بھائیو بزرگو اللہ سائیں اس واسطے قرآن دے وچ واقعات بیان کی تن کہ ایمان کوئی نہیں توت کسے تے بھروسہ نہ کرے آئے پہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط 28 سپارے چلا سائیں فرمایا نوح علیہ السلام دی بیوی بھی کافر آئی تے لوط علیہ السلام دی بیوی بھی نوح علیہ السلام بھی اللہ دے نبی لوط علیہ السلام بھی اللہ دے نبی لیکن انہاں دیاں سوانیاں کوئی ایمان کوئی نہیں قیل ادخل النار مع الداخلین اللہ پاک نے نوح علیہ السلام دی بیوی نو جہنم میں داخل کر دیتا لوط علیہ السلام دی بیوی نو نبی دیاں سوانیاں سن دے بیٹھے مارکا اس واسطے عرض کریں دا پہ ایمان دا تحفظ کیتا کرو خدا دا نام منو آج کل ساڑھے معاشرے دے وچ جناب 10 روپے دے مگر بندے بے ایمان یہ گنہ بنے سر میں مثال دیں دا جو پوچھا آؤ چھوڑا گنہ تے بننا جو میں تو کوئی نہیں بننا من خدا دی قسم میں گنہ دک ویسنی قسم کوڑی ڈوکے کھولے چھے کہیں دا موبائل لکا لے چھے کہیں دی سیم چار لے چھے اور نہیں تو جناب پھوسیاں کہیں دی راتی چار لے چھے پھوسیاں دے مگر بے ایمان ہو کوئی نہیں ہوتا کئی سمانیاں دوئیں دی بوکرہ لکا دیں سن دے پہ یہ سمانیاں دی عادت بڑی بیڑی ایک جڑ سوتا ہے جڑ ساری ہے نا نار زار زنت نار مرد خدا پنج انگوشت یکسان او نگو ممکنہ کبڑی پمنٹ میں دا پھلکا ہی کہنے دے اپنا خدا دے پکائی دیتے ہیں وہ جڑتا ہے تو لائی کھلوتا ہے پانی لائی کھلوتا ہے مولدہ غریب ادو سمانیاں بدیاں بڑھواڑ جو سکے چھٹے سکھے دیاں نا بھائی وہ کہتے اور علاقے دیاں وہ دریا دی پرلی مار دیاں یہ نا کبڑی پمنٹ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ودیاں پھٹی چن دیاں تے چھوٹا جی آئی نکل جی اب ٹیم پیس ایک سمانی جی کو اس چاہتے ڈوٹ درد میں چل پایا جاٹ جو آیا تھا ٹیم پیس کوئی نہ اسو دبے کتنے گھنٹے میرا پانے لگتا ہوں جاٹ جناب بڑا پریشان اور مرتبت گزریا کوئی نہ جاٹا کہ ہانی میری بہنا تو سجو اتھے بدیا تے میرا ٹائم پیس ہے تو سکے چایا تا نہیں او تا اگو پٹی پئیاں تین شرم نہیں آندا تین حیا نہیں آندا اسے تے پھٹی چونے نہ آئیں یا تیرا ٹائم پیس رکاویں نہ آئیں او تا اگو شروع ہو گئیاں تے زبان انہاں دی بڑی چل دی ہے تائیں رشتر فوت ہو گیا ہے او آدھائی جڑے ہاں او آدھائی جناب نہیں مر گیا ہے او چاچا بلیا تے آؤ چلیے مکان بہنا یہ سوانیاں بھائی دیئے پہیاں مکان دیمان واسطے نہیں مر گیا ہے وہ چاچا بلیا تے آؤ چلیے تو ستا زور نال بولو کابڑ نہ چوڑ تھی تو ستا میرے ہوتے نہ کبڑی ہو
جڑے راتوں گزر اناندا اتھاں تا گڈی ہوئی بھائی ہووے جڑے راتوں گزر اناندا اتھاں تا گڈی ہوئی بھائی ہووے تے اس دی سمجھو نہ خیر ہرگز تباہی ہووے ایک گنہ گنگلو تے ساگ مولی تے گاجراں دی صفائی ہووے جے جٹ بیچارہ چہوڑے انہاں نو تے اس دی شامت بھی آئی ہووے کہ سدھ راتوں ہڑیندا سانو بڑا ہے موزی شیطان بہنا نی مر گیا ہے وہ چاچا بلیا تے آؤ چلیے یہ مکان دے بڑھوائیں بھئیاں سمجھا رڑا کیتی بھئیاں لڑ جائے دا اچھا ہون او تاکو پٹی پہ جا تھوڑا چپ کر کے بھئی ہون سمانی ہے میں انہاں دے نال کیویں مت تھا لا چپ کر گیا مڑ گیا ورنہ پرتن واسطے تے قدرتی طور تے ٹائم پیس نو الارم لگ گو جائی سن دے بیٹھے ہوئے مارکا ہیں او تھا جناب ڈٹرے بیٹھی آئی لکائی بدی آئی تھی وہ تھا الارم جو لگ دو جائی تے ٹائم ہویا وہ تھا کھڑکڑا شروع ہو آج ہوتی بلسی بھی ہونو کیا کرے یار ہون اے تھا جرم لکتا نہ سکتا ساریاں سمانیاں نو پتہ لگ گئے ادھو جا ٹکا ہلاتے باج بگیا اسا کہ ہون کھڑکے سمجھ آئی نا تو میں عرض کریں دا پیا میرے بھائیو بزرگو دوستو کئی سمانی اس گلتے بھروسہ نہ کرے جو سانو پھلانا بزرگ چھڑا ہو سمجھ آنی پہنے میں تواڑے سامنے قرآن بیٹھا پڑھا ناراض نہ ہوئے کرو بزرگو میں آپ پیر میں آپ چلو 2 نمبر آلہ صحیح بدتا بڑھیا تھا ہاں نا پیر میں پیران دی مخالفت نہیں کریں دا لیکن بعض اللہ دے بندے ایسے بدن او آدن سان اتنی برات دے چھوڑی کرو اسا جنا قیامت آل ڈر دے خدا جانے لا حول ولا قوت الا باللہ مسلمانوں کتنی بغاوت ہے اللہ دے نبی نہیں چھڑا پہ سکتے میرے بھائیوں دے ایک کونوں دن آج کل دے پیر جڑے سمجھ آن دی پہنے سارا فراڈی نے مرضی دوڑی آگیا اچھا چل اور گل سن لو پوری کائنات دا سردار کون امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن السناؤ کما کان حقہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ دی ساری مخلوق دے سردار تمام انبیاء دے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اپنے سکے چاچے نو جہنم تو بچا نہ سکے یہ ابو جہل آپ دا چاچا کوئی نہیں سکا چاچا نہیں یہ جی برادری دے بندے نو بندہ چاچا تا سڑے اندہ یہ برادری دا ہے یہ آپ دا چاچا کوئی نہیں ابو جہل تے ابو لاب جڑا یہ سکا بولو عبد المطلب دا پوتری نے سمجھے نے پہ مار کا اللہ سے خود قرآن سے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب و مرأتو اللہ سے فرمایا ابو لہب بھی دوزخ جے دیو دی سمانی بھی سکا چاچا سکا بطریہ کائنات دا سردار اپنے چاچے رو بچاتا نہ سکے گل سمجھیں دے پہ کوئی نہیں سمجھیں دے پہ اس واسطے ایمان ہو سی تا کوئی فائدہ ہو سی ایمان دا تحفظ کیتا کرو ایمان دا ہون اللہ معافی دے وے ایسی ساڑھے وے بیماری ہے آدھن 5,000 روپیہ میں نو دے چاہتا جی ہو جائے گواہیاں نہ دے 5,000 دے مگر بندے بیمان ہوئے کوئی نہیں ہوندے پہ ہاں میں ہون تو ساڑھے یہ کہیں دس اس واسطے عرض کریں دا پیا ایمان دا تحفظ کرو ایمان دا گل کریں دا پیا میرے بھائیو بزرگو دوستو صحابی جس نے ایک لمحہ پاک وسلم دی زیارت کی تھی یہ پوری کائنات بعد آمن والی دا مقابلہ حضور علیہ السلام دی ام محترم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اودم دی لڑائی تے شہید ہو گئے انہوں شہید کرنے والا وحشی ابن حربائی انہوں دی لاش تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اکھاں کٹ دیتیاں نگ کب دیتا کن کٹ دیتے بازو کٹ دیتے کلیجہ کٹ کے چپایا گیا حضور علیہ السلام نے اپنے چاچے دی شہادت شدید تکلیف ہوئی اے ویشی پھر نس گیا بعد دل اسلام دی حقانیت پیدا ہو گئی
ہن میں آقا دے سامنے کیویں ونجاں میں انہاں دے چاچے نو اس طرح دے نال قتل کیتا ہی مسلک کیتا ہی ہو سکتا ہے مسلمان مت مینو قتل کر دیں یہ طائف چو جناب سفیر بن کے گیا اسلامی حکم ہے کہ سفیرانو اسلام آتا ہے قتل نہ کرو کچھ نہ کھو سفیر بن کے مدینہ منورہ گیا حضور علیہ السلام دی خدمت عرض کی تو یا رسول اللہ میرے کل بڑی غلطی ہو گئی ہے میں توڑے چچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ میں شہید کیتا ہی لاشتے میں ٹکڑے ٹکڑے کیتی ہیں بڑی غلطی کر کھلوتا ہوں میرے آقا اگر میں کلمہ پڑھ لواں مسلمان ہو ونجا کیا اللہ تبارک و تعالی میری اس غلطی نو بھی معاف کر دے سی یا کوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا بیشی الاسلام یادم ما کان قبلہو اسلام دی وجہ تو اللہ سائیں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے سن آپ دی کشادہ ظرفی بیکھو آپ دا حوصلہ بیکھو آپ دی بردباری بیکھو اس آگے سائیں میں نو کلمہ پڑھا ہو جا حضور علیہ السلام نے بیشی نو کلمہ پڑھایا جا لیکن آپ نے فرمایا بیشی تو میرے سامنے آنا میں نو اپنے چاچے دی شکل سامنے آویں گی وہ شہادت دا ویلا میں نو یاد آویں دا میں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے میرے کل برداشت نہیں ہوندہ مہربانی کریں اسلام تا تیرا قبول ہے پر میری اکھاں دے سامنے نہ آویں پیا اسلام قبول اے وقت گیا ہے بزرگوں اسے اکے بری آیا کلمہ پڑھ کے چلا گیا ہون ویسی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا سمجھ آندی پئی نے ہون بعد چامن والی پوری کائنات بزرگو حضرت ویسی دے پیرا دی خاک دا مقابلہ اے نو آدن صاحب حضور علیہ السلام نے شان بیان فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا او میرے امتی ہو میرے زمانے دے صحابہ کرام اگر ترائے پا جو خرچ کر دے من اللہ دے رائے ترائے پا جو اور فرمایا بعد تساں آمن والے اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو کہ دے برابر اود پہاڑ جان دے لمبا کتنا دے چوڑا کتنا 12 کلومیٹر لمبا ہی لے اتو چون فرمانا کتنا بھی ہے اچھا چلو 12 چلو خیر ہے عرض کریں دا پہ 12 کلومیٹر لمبائی ہے 12 کلومیٹر چوڑائی ہے پہاڑ کتنا وزنی ہے فرما تو سنا ادھے برابر سونا چا خرج کرو میرے صحابی دے ترائے پا جمع دی عظمت تے عجر تے شان دا تو سا مقابلہ یہ ان صحابی ہیں سمجھیں دے پہو اس واسطے میں عرض کیتا ہے میرے بھائیو انو آدن صحابی ہون آل بیت دا مانا عرض کر دے ماں آل بیت دا مانو دا گھر والے فیملی کتھرا نا میں لہور آنا اچھا یہ دا سے بڑھ گھر والے ادائی رکھے ہوئے نہیں یا اتھائیں گے آدھے ہو نہیں آدھے بال بچے توڑی سکھی چھٹے دی زبان ہے بال بچے سڑے دیں بیوی تے بچیاں آل بیت دا مانا بیویاں بھی ہے آل بیت دا مانا آپ دی اولاد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے صحابی بھی ہیں صحابی بھی تے آپ دی اولاد بھی ہے توجہ ہے غور کر بگیا ہن حباسیاں نہ لبیا تری بندیاں نو اہل بیت دا نام لیا تو بات ہی شروع ہو گئی انشاءاللہ خیر انہیں میں بیٹھا بیٹھا تو سمجھ آندی پہنے بزرگو آل بیت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے آئے جس بندے دے دل دے وچ آل بیت دی محبت ہو سی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل نالو دا خاتمہ ایمان تے فرما دے سے غور کرے آئے میں نکتے دی گل کریں دا ادھا میں ادھر بکھیا تاکہ تو گل سمجھ آونے زندگی دا پتہ کوئی نہیں سمجھ آئی نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستوں خیال کرے آئے صحابہ دی شان اپنی جاتے کوئی شک نہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ میرے بھائیو اللہ سائیں فرما جنہ پہلے کلمہ پڑھیا انہاں دی عظمت شان دا او صحابہ مقابلہ نہیں کر سکتے جنہ بعد پڑھیا
عاشرہ مبشرہ جنہوں نام زد آپ نے بشارت دیتی ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ میرے بھائیو جنہ دا صحابہ نو آپ نے خوشخبری سنائیے انہاں دی عظمت دے شان دا باقی صحابہ مقابلہ نہیں کر سکتے 27 سپارے سورت حدید جللہ صحیح فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اللہ صحیح فرما جنہ فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راج خرچ کیتا ہے تے قتال تے لڑائی کیتی ہے اللہ صحیح فرما اولئک اعظم درجہ مہینہ دی شان خود بلند کر دیتی ہے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا آپ نے فرما اللہ صحیح نے جنہ فتح مکہ تو بعد اللہ دے راج خرچ کیتا جہاد کیتا لڑائیاں لڑیاں بعد والے پہلے صحابہ کرام دی عظمت شان دا مقابلہ یہ ہاتھ دی انگلیاں ہیں یا کوئی نہ ہکے ہاتھ دی انگلیاں نہ بجھو ہکے ہاتھ دی انگلیاں ہیں لیکن جان دے فرق تے سمجھ آندی پئی وہ ساڑھے بھائی محمد امیر صاحب اور دے ہور بھرا حسن لیکن جڑا مقام اللہ سے انان دیکھتا ہے وہ انان دے بھرا میں کل تک انہیں نہ پائے بھامیں دنیا دے اعتبار نہ لوے تے بھامیں دین دے اعتبار نہ لوے عمران خان دے ہور بھرا حسن لیکن جڑا مرتبہ یہ نو ملیا بیٹھا ہے عمران خان نو یہ دے بھراون تا کوئی نہیں پتا انہوں جان دے کوئی طارق جمیل صاحب نو دنیا ساری جان دی انہوں دے بھراون تا پتا ہی کوئی ہکے پیو دی اولاد نہ میں عرض کریں دے پہ سارے صحابہ کلہم اجمعون سارے صحابہ میرے بھائیو اصحابی کن نجوم فابعیہم اقتدیتم دے مصداقن لیکن ذہن نے جو رکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ساڑھے مامو لگ دیں کہ لگ دیں خال المسلمین مسلمانہ دے مامو ہیں انان دی بین حبا سلم دی گھر والی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو ساڑھی امی دے بھرائن آپ سلم دے سالن اللہم اجعلو ہادیاں ومادیاں اللہ دے نبی نے بھی دعاواں مگیا میں بھی توڑے سامنے پڑھ رہے ہیں اے بھی فَبِعَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ انہاں دے پچھو کوئی چلتی حضرت معاویہ بھی جنتی انہاں دے پچھو چلن والے بھی جنتی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی عظمت دا شان دا مقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے سمجھ آئی لیکن نہیں سمجھ انہا کلمہ بعد اچھ پڑھ جاتا یہ میدان بدر شریک کوئی نان عہد شریک کوئی نان غزوہ خندق شریک کوئی نان بیت رضوان شریک کوئی نان فتح مکہ شریک کوئی نان اللہ صحیح فرما جڑے فتح مکہ تو پہلے کلمے پڑھ چکے میرے راج خرچ کر چکے اولئک اعظم درجہ اللہ صحیح فرما میں انہاں دی شان بلند کر دوں گل سمجھیں دے پہ کوئی نہیں سمجھیں دے پہ تا غور کرے میں عرض کریں دا پیان صحابہ دا اپنا مقام میں اپنا توجہ کرے لیکن اے جڑے آل بیتی نے حضرت حسن تے حضرت حسین دیاں دو پوزیشن یاد رکھو اے صحابی بھی ہیں تے آپ دی اولاد بھی ہیں اے سعادت دوسرے انو حاصل نہیں ہو سکتی انہیں جو سمجھو میرے بھائیو اندر دی شاہی نے کتھوں دی غور کرے نکتہ سمجھے تو اڈا ہوئے پوتر تواڈا ہوئے کہیں لے تواڈی گل مننے تے بھاویں نہ مننے فرما بردار ہوئے تے بھاویں نہ فرمان ہوئے کوڑ ہوئے تے بھاویں سون ہوئے ہن غور کرے میں نکتہ دسیں پہ میں ادھر بیکھو سارے دعا تواڈا ہوئے خادم تے نوکر 24 گھنٹے تواڈی خدمت کرے جی میں تواڈے منہ چ کوئی لفظ نکلے راتی دیاں انہیں پورا کرے 24 گھنٹے فرما برداری کرے کہ لمحہ تواڈی نافرمانی نہ کرے میرے بھائیو تواڈے گھر دے وچ تواڈا پوتر ویسی یا تواڈے ویڑے دے وچ تواڈا خادم دور نال بولیا مارکا پوتر ویسی یہ مسئلہ ذہن جو رکھو اللہ شاہی 27 سپارے سورت تورج فرما الحقنا بہم ذریتہم اللہ پاک نے فرمایا میں اولاد نو اپنے والدین دے نال قیامت لڑے شامل کر دے استاد شوکت سزا صاحب موبائل در توجہ نہ کرو ادھر گل سنو میں تواڈے واسطے بھی گل کریں گا سمجھ آئی سمجھدار بندے ہو نا نالے اچے قد والے بندے ہو تو انت اونچیاں گلاں جلدی سمجھ آونی چاہیے
میرے بھائیو بزرگو دوستو عرض کریں دا پیامو اے اندر جی چیز نے اندر دی قیامت والا دیاڑو سی حضور علیہ السلام دا جتھے خیمہ سی اللہ تبارک و تعالی اسے خیمے دے وچ حضرت حسن نو بھی بھیج دے سن حضرت حسین نو بھی بھیج دے سن ابو بکر دی شان اپنی جاتے عمر دی عظمت اپنی جاتے عثمان دی عظمت اپنی جاتے بزرگو لیکن ابو بکر صدیق خیمے تو باہر کھلوتو سی عمر باہر کھلوتے ہو سن عثمان باہر ہو سی اے جوڑی اندر ہو سی اندر دی شاہی نے اندر دی خیال کرے آئے اس واسطے اے صحابی بھی ہیں تے آپ دی اولاد سمجھ آنی پئی اس واسطے اگر کوئی بندہ صحابہ دی بے ادبی کرے کوئی بندہ صحابہ دی جملہ غور نہ سنیا کیدے رکھیا ہے سائیڈ تے نہ ویکھو سمجھ آندی پئی نہیں اے بڑی میں جڑا نا جڑی اوکھی جائی گل پیا کرے نا ایک بندہ صحابہ دی بے ادبی کرے دوسرا بندہ اہل بیت دی بے ادبی کرے گل سمجھ آندی پئی صحابہ دی بے ادبی تے گستاخی نالو اہل بیت دی بے ادبی تے گستاخی زیادہ خطرناک ہے گل سمجھ آئی اے اندر دے بندے سمجھ آندی پئی نے اے صحابی بھی ہیں تے آل بیت بھی اے انہاں دیاں دو چیزاں موجود ہیں انہاں دے اندر لہذا آل بیت نال بھی محبت رکھو او بھی ایمان دا جزن تے صحابہ نال بھی محبت رکھو او بھی ایمان دا ونڈا شنڈا نہ کیتیاں کرو میں نہ نہیں دسیندا ہو سکتا تواڈے چ کوئی جان والے بندے بیٹھے ایک بندہ آئی وہ قوم دا قریشی ہے میرے کول پڑھدا رہا میری اس ایک دڑ دعوت کی اسد بایا منتا منے نے شالا سارے ٹکر دے باہر انتظام ہو گئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں شانتا درو گھرو موت نہ درم دی دارالعلوم بہت بڑا ادارہ دارالعلوم کبیر والا دے محترم صاحب حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برگ بڑی یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی اتھ دے محترم تشریف لاتے ہیں مولانا ارشاد احمد صاحب زید مجدود میں ودامو گھر میں نے فرمایا آج گھر بدائیں میں کھجیا میں نے فرمایا مطلب آج تو بڑا حرام کھاؤئے نا سمجھ آمدی پئی نے اسد منتا منے نے چھوڑ میری دعوت کی تھی میں لگا گیا راتی لیا میں اٹھائیں میں نماز شدی نمازی اتھے پڑھی سوتے دی بھی پڑھی تے صبح دی بھی وہ چھوڑ جڑا پیو آئی ادھلے پاسے امام بارگاہ آئی ادھلے پاسے مسیحیت آئی میں دیکھیا نہ تو او امام بارگاہ لے پاسے گیا تے نہ ہو میں سویر دی نماز پڑھ گیا میں کہ پیر سائی جڑن جی میں کہ اے دسو میں جرتوں کئی تھائیاں تے میں بے دریا تو آنوں نہ تسا نماز دی نماز پڑھئیے نہ تسا سوتے دی پڑھئیے نہ سویرے دی پڑھئیے نہ ادھے امام بارگاہ لے پاسے گئے ہو نہ تسا مسیحہ لے پاسے گئے تسا نماز کیوں نہیں پڑھ چھوڑ دے پائے چوپ کیوں کر گئے ہو چھوڑے نہ تو آڑی جان چھوڑے نہ میں وید دا بیٹھا آئی دے بیکھ لو میری گھڑی دیتے چوکہ شہزاد صاحب میں توڑے فرمانی تمیل کی تھی حالانکہ تو سمجھنو آگے 4 بجے میں دوسری جاتے مگر تو بعد ایک اور پاسے بیان ہے انشاءاللہ ادھے میں بیٹھ سمجھ آدھی پہی نے تے بعد اس مر سب بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہن اس دی وانڈ سنو میں نے پیا کھے گال سنو مولویا میں نے پیا کھے جیڑے تو سب دیو نہ سننی یہ اس میں نے گال کی تھی جیڑے ودیو تو سا میں نے وعدہ توڑے کل صحابہ ہیں لیکن توڑے کل آل کوئی تے جیڑے ودن سیئے انہاں دے کل آل ہے تے انہاں دے کل صحابہ کوئی نہیں میں نے پیا کہ اسے واسطے میری نہ توڑے پچھو نماز ہوندی ہے نہ انہاں دے پچھو نماز میں اپنی نماز وکری پڑھی ونڈا شنڈا نہ کیتیا کرو گل سمجھیں دے پہو بازے بندے آدھن جناب صحابہ ساڑی آکھے سجی آل بیت ساڑی آکھے سن دے پہو مارکا میں جیا بندہ اے جیا جملہ نہ بولے کر کیوں میری کھبی آنکھ جو نظر تھوڑی بمدی سجی جو تو فرق ہے نا فرق ہویا نا ایک اڑاتے سجا کھبا ادنال میں بٹا مارا تو اس بانس تک کوئی نہیں سمجھ آدھی پہی نے ادنال میں بٹا مارا تو انشاءاللہ او جڑی 4 دیواری ہے تو اگر ٹاپ ہوئی سی ادھے وچ طاقت ہے یا کائنا ہے یا کائنا
مطلب پہ آکھو صحابہ کرام ساڑھا سجا ہاتھ تھے تے آل بیت ساڑھا اے جے جملے نہ بولے کرو سمجھ آن دی بھئی نہیں ہاں صحابہ نال محبت رکھو آل بیت نال محبت رکھو انہاں دے وچ فرق شرک نہ کرے آئے پہ وانٹ بالکل نہ کرے میں چونکہ اگا سفر کرنا ہے کہ میں بھائی صاحب ارشاد فرمایا ہے بھائی تو 4:30 تے میں نہیں دنیا گھڑیاں دا میں نہیں پتہ میری گھڑی تے دیکھ سکدے ہو اللہ دے فضل نال نہیں انشاءاللہ 2:30 تو اگا منٹو سی تے نہ انشاءاللہ 2:30 تو اپنی گھڑیاں دا توان پتہ تواڈی سوئی اپنا نالی 1 منٹ رہندا تواڈی سوئی دے تے ہیں جی کوئی پتہ نہیں تواڈی گھڑی غلط ہے یا میری غلط ہے ٹھیک ہے لہذا ہن نعت خان